बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज के सियासतनामे में तीन इंपॉर्टेंट खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो फैसला आया है 9 मई का, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर तबसरा थोड़ा सा करूँगा। और फिर उसके बाद 9 मई के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही है पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। सिविल नाफरमानी की कॉल पीटीआई ने दे दी है, इसके बाद क्या होगा, 20 जनवरी का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है, अमेरिका में क्या पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। और फैज़ अमीर साहब को कितनी सज़ा होने वाली है, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। तो सबसे पहले आते हैं आज की पहली खबर पे। 9 मई के हवाले से पीटीआई ने जो बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से बड़ी कंपेन चली, और रोज़ दिन कोई ना कोई इनके यूट्यूबर्स जितने भी थे, कोई ना कोई जी डील हो रही है, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया है, लाल बत्ती नीली बत्ती वाली गाड़ियां जा रही हैं, इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, शौकत खानम का बेटा मान नहीं रहा, वो डट गया है, डट के खड़ा है कप्तान। ये तमाम बयानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और जो कमेटियां बनती थी, इमरान खान साहब जंगल का बादशाह, मैं किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, हाँ मैंने कमेटी बना दी है, मैं इससे मुज़ाकरात करूँगा, काफ़ी चेम गोइयाँ चल रही थी इस्लामाबाद में। उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया आर्मी अदालतों की तरफ से, आर्मी की तरफ से। एक पे एक तरफ तो एक इनकी जंग एक लहदा चल रही थी कि ये जो उमर अयूब साहब का ट्वीट भी आया कि हम ये जो सिविलियंस का ट्रायल है, हम मिलिट्री अदालतों में जो चल रहा है हम इसको नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ ये एक आइनी मामला है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। बहरहाल फ़ौज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि चूँकि आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ है, तो फौज तो इसका मुकदमा आर्मी की अदालतों में चलेगा। बहरहाल इसके ऊपर अपील आप कर सकते हैं। किसी को 14 साल हुई, किसी को 10 साल हुई। इसमें कुछ प्रोपेगेंडिस्ट पीटीआई के भी शामिल थे जो कहते थे कि ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, और बाकायदा उनकी जब उनका ट्रायल हुआ और बाकायदा फ़ौज ने ये सामने रखे हैं नाम, 25 नाम। अभी टोटल 85 लोग हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। ये पहले मरले में 25 लोगों को सजाएं हुई हैं, इनमें 14 साल भी है, 10 साल भी है, 5 साल भी है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें पंजाब के लोग भी हैं, केपी के लोग भी हैं जिन्होंने हमला किया। जो आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले में जितने लोग इन्वॉल्व थे, ये 25 लोगों का फ़िलहाल हुआ है। 60 लोग अभी भी बाकी हैं, अभी एक किस्त बाकी है, उसमें भी सज़ाएं होंगी। उसमें ज़्यादा सज़ाएं की तो 14 साल से ज़्यादा भी हो सकती है उसमें। ये मुझे लगता है लीस्ट वाले थे जिनको उन्होंने पहले मरने में निकाला है, जो संगीन वाले हैं वो लहदा होंगे। बहरहाल पीटीआई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो यहाँ पे आके बढ़ गया। उन्होंने फ़ौज ने क्लियर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि 9 मई वालों की माफ़ी नहीं है। तो जितने भी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनके लिए ये मैसेज है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आसम मनीर के साथ आप, आसम मनीर एक पाक आर्मी का नाम नहीं है, आसम मनीर के पीछे एक सोच है, आसम मनीर के पीछे एक टीम है, आसम मनीर के पीछे एक आइडियोलॉजी है। तो पूरी आइडियोलॉजी ने यह फैसला किया कि जब तक इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे ये अदारे के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला है, हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब और आपके सपोर्टर्स जो कि ओवरसीज़ वाले ज़्यादा वो छलांगे लगा रहे हैं, पाकिस्तान में वो छलांगे कम हो गई हैं क्योंकि उनको पता है कि अब किस भाव बिकना है। तो ओवरसीज़ में जितने लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को उठा रहे हैं, और उनका बनता भी है क्योंकि उनका पाकिस्तान से लेना देना कोई नहीं है। वो पाकिस्तान की फ़ौज को भी लान तान करते हैं। ये वही लोग हैं जो शहबाज गिल साहब जैसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के इन लोगों को वर्गला रहे हैं ओवरसीज़ को, और रेमिटेंस ना भेजें, और गाड़ियाँ चलवा रहे हैं। अमेरिका में एक कंपेन लॉन्च की हुई है, लॉबिंग कर रहे हैं, रिचर्ड ग्रेनल्स जैसे लोग लेके आ रहे हैं। अच्छा, रिचर्ड ग्रेनल की भी एक नई थ्योरी आई है कि वो कहा जा रहा है, मुझे इस पर कंफर्म नहीं है, मेरे पास जो इतलात आई हैं, जो प्रो नून लीग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं सहाफ़ी कि ये अकाउंट भी पीटीआई के लोग ऑपरेट कर रहे हैं। जबरान लियास जो उधर अमेरिका में बैठा है वो ऑपरेट कर रहा है, और इसीलिए उसकी बाकी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट हैं, और जो नई ट्वीट इमरान खान साहब के वाले से हैं
وہ ایکٹیو ہیں. یہ ایک میتھ ہے, یہ ایک خبر ہے, مجھے نہیں پتہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی. کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ چلا رہے ہیں. تو اصل میں رچرڈ گرنیل کو بھی اتنی آگ نہیں لگی ہوئی جتنا پی ٹی آئی کے لوگ چھلانگیں مار رہے ہیں. آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے سول نافرمانی اور امریکہ میں جو تھوڑی بہت سیاست چل رہی ہے. اب 20 جنوری کا انتظار کیا جا رہا ہے. اصل میں جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے وہ 20 جنوری تک ہے. 20 جنوری کا انتظار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کو چاچو ٹرمپ جو ان سے ہیں وہ حلف لینے والے ہیں. اس وقت پوری پی ٹی آئی چاچو ٹرمپ کے اوپر نظریں جما کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کا خیال ہے کہ چاچو ٹرمپ یہ بچا سکتا ہے. پہلے رچرڈ گرنیل پہ انہوں نے دھمالے ڈالی ہیں کہ اس نے ایک ٹویٹ کر دی ہے, پوری پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے. اب چاچو ٹرمپ کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی پیڈ لابنگ فرم ہے وہ اس وقت اس کوشش میں لگی ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی گیسٹ انویٹیشن نکالا جائے حلف جو حلف کی تقریب ہونی ہے اس کے لیے. اب ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے. پہلی بات یہ جو جتنے بھی انویٹیشن گیسٹ انویٹیشنز ہوتے ہیں حلف کے لیے, یہ کنٹری ٹو کنٹری ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق پاکستان سے ایک اہم شخصیت موسٹ پروبلی میرے خیال میں وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے جو امریکہ جائیں گے اور اس تقریب میں شرکت کریں گے, اور ایک سٹرونگ میسج پی ٹی آئی کی لابنگ فرم کو دیا جائے گا کہ ٹرمپ انتظامیہ کنٹری ٹو کنٹری کرتی ہے بات, آپ کی فرم آپ کے پیسے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کنٹری ٹو کنٹری واشنگٹن ڈی سی بات کرتا ہے. اس سے آپ جتنا مرضی آپ ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیو کروا سکتے ہیں, ٹویٹیں کروا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ بل بھی پاس کروا سکتے ہیں, لیکن عمل جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتا. پچھلے دنوں جس طرح امریکہ نے پابندی لگائی 4 فرمز پہ پاکستانی, اس پر پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے جتنے نفرت انگیز لوگ تھے انہوں نے دھمالے ڈالی. اب نقصان پاکستان کا اور اسینشن پاکستان. ایک اور بات کہ یہ کمپنیز کے اوپر لیٹ می کلیئر کہ وہ کمپنیز کو بین کیا ہے, کمپنیز کے اوپر سینکشنز لگی ہیں, پاکستان پہ نہیں لگی. جس طرح یہ دھمالے ڈالنے ہیں پاکستان پہ پابندی 4 کمپنیوں پہ پابندی لگی ہے. پاکستان تو ادھر کا ادھر ہی ہے, پاکستان کے اوپر سینکشنز نہیں لگی. وہ کمپنیاں کسی اور نام سے شروع کر کے وہ میزائل پروگرام شروع کر لیں گی. تو یہ کمپنیز پہ پابندی لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان نے ایبسولوٹلی نوٹ بولا امریکہ کو, ہم یہ پروگرام جاری رکھیں گے. اور جس طرح ایران پہ سینکشنز لگی ہیں اس طرح نہیں لگی پاکستان کے اوپر کو پابندی ڈائریکٹلی. تو یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے, خوشیاں منائی جا رہی ہے. یہ اینٹی پاکستانی کو کر سکتا ہے, پاکستان کا پرو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. یہاں پہ پاکستان کی بات ہے, ہم کو اکٹھے ہو کے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے, پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ میزائل پروگرام نہ پی ٹی آئی کا, نہ نون لیگ کا, نہ ایم کیو ایم کا, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ پاکستان کا, یہ پاکستان کی سالمیت کی نشانی, یہ پاکستان کی ڈیفنس کی نشانی ہے. یہ چیز سوچنی چاہیے. پی ٹی آئی پیٹی پالیٹکس کرتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ کون سی چیز پاکستان کے مفاد میں ہے, کون سی نقصان میں ہے, اور وہ کچھ چیزیں اپنی عمران خان کی محبت میں پاکستان کے اگینسٹ بھی جاری ہوتی ہے تو وہ کر گزرتے ہیں. ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب آخر میں جو امریکی سیاست ہے وہ اس وقت ٹرننگ پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جائیں گے اور پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا لگے گا. کنٹری ٹو کنٹری ڈپلومیٹک تعلقات اور ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہاں پہ بھی انویٹیشن نہیں ملنا, اور ویسے بھی وہ جیل میں ہے. جیل والے بندے کو اگر آپ وہ انویٹیشن نکلوا بھی لیں تو وہ جا نہیں سکیں گے. تو یہ دھمالے ڈالنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ دھمالے ڈال دیں, کوئی پریشر کریٹ کر دیں. اب پی ٹی آئی کا پلان ہے کہ وہ 20 جنوری تک یہ سول نافرمانی کی کال اب یہ دیں گے, 20 جنوری تک اس کو ڈریگ کریں گے, پاکستان میں کوئی عدم استحکام پیدا کریں گے, دنیا کی انٹینشنز لیں گے, اب 2-4 بندے مروائیں گے اور پھر اس کو کیش آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے. فی الحال پاکستان کی طرف سے ایبسلیٹلی نوٹ ہے, کوئی مذاکرات نہیں چل رہی ہے. جو مذاکرات ہونے بھی ہیں یہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کی فائنڈنگز پوری ہیں. 6 لوگ گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جو ان کے مرے ہیں, اور 6 ہی پی ٹی آئی کے مرے ہیں, اور ان کا فرانزک رپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں
ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کی گولی سے کوئی ان کے 6 بندے مرے ہیں، 2 بندے ایکسیڈنٹ سے مرے ہیں، اور جو 6 بندے گورنمنٹ کے مرے ہیں وہ ثابت ہے کہ وہ پی ٹی اے کے لوگوں نے مارا ہے۔ تو یہ جو حکومت اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے، 26 نومبر کے حوالے سے دھاندلی پہ بھی بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ پٹ سیاپا ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ان کو، اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے، ان کو اس چیز کا کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا۔ عمران خان صاحب کے لیے مشکل وقت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر پی ٹی اے کے لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، یہ جس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں، عمر ایوب صاحب کے دادا جو کام کرتے رہے ہیں، آج ان کی پوری پارٹی منافقت میں پاکستان آرمی کے خلاف بھونک رہی ہے، یہ اس طرح کی پولیٹکس ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو بہتر ہے پاکستان کی پولیٹکس کریں، پاکستانی عوام کی پولیٹکس کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ اور آخر میں فیض حمید صاحب کو کتنی سزا ہوگی یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، میری رپورٹ کے مطابق 14 سال بامشقت فیض حمید صاحب کو سزا ہوگی۔ اور اگر فیض حمید صاحب جو 9 مئی میں انوالو تھے اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، آرمی ایکٹ کے کنڈکٹ کے خلاف انہوں نے جو کام کیے، ان کو 14 سال قید ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی میں نے پریس ریلیز سنی ہے، اس میں انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ اگر جو سہولت کار ہیں اور جنہوں نے اس حملے کو ڈیزائن کیا ہے، حملے کو پلان کیا ہے، ان کو ان تک پہنچا جائے گا اور ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، تو اس کا اشارہ عمران خان اور فیض حمید کی طرف ہے۔ اب فیض حمید تو بہانہ ہے، اصل نشانہ عمران خان ہے۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کا ٹرائل پکا ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فی الحال اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایک کل کی بات ہے، آج کی ڈیٹ تک ٹرائل پکا ہے۔ عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کے مین ماسٹر مائنڈ ہے۔ مراد سعید اور ان جیسے جتنے لوگ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں، یہ اسی لیے انڈر گراؤنڈ ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کیا، اور جس دن یہ پکڑے گئے ان کا کڑا احتساب ہوگا۔